ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا وحريصنا ورؤوفنا ورحيمنا وأنيسنا ونسيمنا ونفيسنا ورفيقنا وقريبنا وجميلنا وجمالنا وحياتنا وديننا وإيماننا وإيقاننا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومحمودنا ومخدومنا ومذكورنا ومشهودنا ومعصومنا ومرغوبنا ومقسومنا ومحبوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وقطبنا وباقرنا وصادقنا وكاظمنا وزيننا وعلينا وصديقنا ومولانا ومقوانا وملجأنا محمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وآبائک واصحابک وازواجک وبناتک وبنیک وحزبک یا سیدی یا خاتم النبیین. اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام. جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی قسمت پہ لاکھوں سلام. ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. جان ثاران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام. جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام.
جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات سادات کرام اور تمام سنی علماء آج کی اس خوبصورت بزم کے بانیان اور تمام شرکائے جلسہ بڑی محبت کے ساتھ حضرت محبی فی اللہ اور مخلص فی اللہ حضرت قبلہ مولانا زاہد تبسم صاحب نے آکر اور مسکین کو اس پاکیزہ محفل میں آنے کو حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ ناچیز کو اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے پاکیزہ غلاموں میں آنے کا شرف دیا۔ بندہ ناچیز حاضر ہے، بڑے بڑے افضل لوگ زمین پر جلوہ فرمائے ہیں، تو مفضول جدھر بیٹھے وہ مفضول ہوتا ہے، افضل جدھر بیٹھے وہ افضل ہی ہوتا ہے۔ یہ صرف اور صرف اس نیت سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی رسول ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے، حضور ان کو فرماتے ہیں کہ آپ کرسی پر بیٹھ کر میرے ممبر پر بیٹھ کر میرے دشمنوں کا منہ جو ہے اس کو توڑیں، اور خود سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر جب وہ فرما ہو جاتے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو زمین پر بیٹھتے ہیں وہ حضور کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، یہاں بیٹھنے والے صحابہ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، تو اس کے تقاضے بڑے ڈاٹے ہیں کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ۔ علامہ فرماتے ہیں کہ جب میں کلمہ پڑھتا ہوں تو میں کام جاتا ہوں، اسی طرح ممبر پر بیٹھنا آسان ہے، اس کے تقاضے پورے کرنا بڑا مشکل ہے۔ استاد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر المجاہدین قاسم عشق رسول، آپ کی مبارک تحریک کے پرنور سیاسی اور مذہبی تحریک لبیک یا رسول اللہ کے تمام کارکنان، ذمہ داران، عہدیداران، اراکین، معاونین، محبین، مخلصین، وابستگان یہاں پر موجود ہیں۔ کوئی لمبی گفتگو نہ عادت ہے، نہ ارادہ ہے اور نہ ہی تربیت ہے، صرف ایک گل آپ کو مز کرنی ہے کہ زندگی ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا ایسے بندے نال تعلق ہوئے جڑا اوکھے ویلے میں کام آ جائے۔ اللہ کے فضل سے میں آج بھی ایک FIR اپنے اوپر کٹوا کے گاؤں پہنچا ہوں، ایک آج فجر کے بعد۔ اچھا، کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسا بندہ ہوئے جڑا تھانے چ مسئلے حل کروا چھڑے، عدالت چ کروا چھڑے، کچہری چ کروا چھڑے، بازار کے اندر کروا چھڑے، یہ ہر بندے کی خواہش ہے۔ آپ موبائل اپنا کھول کے دیکھ لیں، اس میں اتنے نمبر ہیں، ان میں سے کچھ نمبر خاص ہوتے ہیں کہ اے بندہ جڑا ہر وقت کام آ سکتا ہے۔ بس استاد صاحب کی فکر کا ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنی زندگی ایک ایسے بندے کا تعلق ضرور بناؤ جڑا تک رسول اللہ تک پہنچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کا بنایا ہوا ہے بابا جان کے ساتھ۔ اور استاد صاحب ویسے بھی استاد صاحب فرمایا کرتے سن کہ جنہوں لوگوں نے سحری کے اندر کی گھیو کھا دے تھے، جنہوں نے دہی کھا دو واپس بھی برابر تو نہیں نہ ہو سکتے تھے۔ استاد صاحب ویسے ناپلوں تے چھڑ دے نہیں ہیں کسی سے۔ ہاں، ایک تعلق اپنا ایسی شخصیت کے ساتھ ضرور رکھیں جو آپ کو رسول اللہ کے قدموں میں پہنچے، اور یہی کام ہے۔ سارا خلاصہ میں ساڑھے فقیر تو پہلے بڑی یعنی فکری گفتگو سی کہ ہم 10 رسم کیڑے رستے سے جانا، اس رستے تے نہیں جانا جی جس رستے ٹر کے تے بندہ حضور تو دور ہو جائے۔ وہ بھی کوئی رستہ ہے جی 4 دن لا کے تے 5ویں دن بندہ آ کے کہے یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ وہ بھی کوئی رستہ ہے کہ 4 دن گزار کے تے بندہ آ کے کہے 11ویں شریف کھانے والا کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے۔
پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے، دل کو جو عقل دے خدا پھر بندہ بابے کو چھوڑ کر جائے کیوں۔ اور دانائی کے نام ساڑھے ہاں تصور ہے، تھوڑی میں گل نہیں کر رہا ہے جنرل، ساڑھے ہاں تصور ہے دانائی ہے کہ جدو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگے اسی انجی بیٹھی، اسی انج نہیں کرنا، کیونکہ ظاہر ہے پھر چتراہٹ تو نہیں رہے گی جی انج کر سکے، پھر میں ڈوگر کون کہے گا، پھر میں ملک کون کہے گا، پھر میں چچوا کون کہے گا، پھر راجپوت کون کہے گا، پھر بھٹی کون کہے گا جی میں انج کر سکے۔ یہ دانائی نہیں، دانائی ہے جتھے رسول اللہ کا ذکر آواز آ جائے جی فیض آباد جانا بندہ کہہ رہا چلیے جی بس۔ اور چونکہ بارگاہ بڑی جاڑی حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی ہیں کہ آپ دے سگے والد ستیلے نہیں سکے وٹے تگڑے دلیر کافر سے عتبہ آپ دے والد کلمہ نہیں پڑھا، بدر دے اندر آمنے سامنے پتر 313 چھے جو 1000 ہے، جنہاں لوگوں نے عتبہ نو ماریا جہنم واصل کی داؤد جاب دا سزا بیٹا نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا 70 مارے گئے بڑے بڑے جڑے سن، حضور نے فرمایا انہاں دیاں لتاں دے اندر رسیاں پا کے انہاں طریقو اچھے تھے۔ اگر مسواک کرنا سنت ہے یا اخلاق رسول ہے تو جو حضور کے دشمن ہیں ان کے ساتھ سخت لہجہ رکھنا یہ بھی اخلاق رسول ہے۔ سب نبیًا فاقتلوه، سب نبیًا فاقتلوه، سب نبیًا فاقتلوه، یہ بھی اخلاق رسول ہے۔ اچھا بندہ ہو کہتے ہیں جی بندہ مار گیا جی پھر انہیں ترکن کا کی مطلب ہے، ظاہر ہے پھر ساری دنیا کے سامنے عبرت دا نشان بھی تے بڑا فرمایا بڑے بڑے جڑے کافر پاؤ انہاں دی لتاں تے رسیاں پا کے تے جی میں قربانی دے جڑے چھگے چوگے ہوندے نا جی دوندے انہاں نوں کسائی چنگی طرح بندا ہے اس تو بعد پھر کھچدا ہے، حضور نے فرمایا نا طریقو کھچو انہاں لاشاں دے اندر ایک لاش ہے عتبہ دی سی، جدوں عتبہ نوں رسیاں پا کے صحابہ نے طریقیاں نال کھچیا تے آپ دے جڑے بیٹے سن وہ چونکہ 313 سن تے انہوں نے انج کر کے اپنے پیو دی لاش کو دیکھ لیا، حضور نے آپ دے دیکھنے نو دیکھ لیا، انہوں نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو حضور نے آپ کے دیکھنے کو دیکھا، اور کوئی غیب کیا نہاں ہو بھلا جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑ، حضور نے بلا لیا، فرمایا اپنے پیو نو دیکھیا، فرمایا لاش کو چھوڑو، فرمایا کیوں دیکھیا اپنے پیو، یعنی اس گل تے پکڑ ہو جاندی، اس گل تے طلبی ہو جاندی، عدالت رسول دے اندر آپ کو حضور نے خود طلب فرمایا پیو نو دیکھیا کیوں، افسوس ہوا کہ تواڈے پیو نو اج رسیاں پا کے کیوں تو رکیا گیا، اس کیتا یا رسول اللہ کلمہ پڑھن تو بعد افسوس تو ہو سکتا ہی نہیں، افسوس نہیں ہو رہا، پترو حضور تسی تگڑے ہو جاؤ، جدو حضور دا نظام آ جانا دین دے، پھر جنہاں نے ختم نبوت تے حملے کیتے ڈاکے مارے، پچھلے سال روزیاں دے اندر مسجداں بند کیتیاں، جتیاں سمیت مسیدے آئے، علماء دیاں داڑیاں چکیاں، سادات تے گھر سیڑھیاں ڈاکے تے طرف کے اندر والے پاسے گئے، سید زادیوں دے چہرے دے اتے انہوں نے چنڈا مارن دی ناپاک جسارت کی ہے۔ انشاءاللہ جدو اسلام دا نظام آئے گا انہاں دیاں لتاں دے اندر بھی رسیاں پا کے انہاں نوں اتر کیا جائے تسی نہ پریشان ہوئے، پوری گلی ویکھ کے ایتھے ون فائر کا کوئی ڈالا نہیں سی کھلوتا، میں گفتگو کر رہا ہوں، تسی تو تگڑے ہو کمال ہو گے، یعنی تقریر ہم کریں اور کانپے کسی کی ٹانگیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تاجدار ختم نبوت تو آنکھا چھڑ رکھے میں جائی کے درے سجے کھپے کسی قبر دے اندر بھی انہوں عذاب ہو رہے ہوئے تھے، وہ دی لاش انجن کرنا شروع ہو جائے، کوئی حضور کا دشمن ہوئے انجن کرے، کی ہو گیا محمد عربی کے غلام نعرہ جا رہے ہیں تاجدار ختم نبوت، اس لیے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ٹھیک ہے، یہ سارے میں انشاءاللہ طریقہ جائے گا۔
اور اجی ایک سال نہیں پورا ہویا جی، ایک سال تے سلطان اجاڑو جڑا ہے مسلط خان تے بیڑا غرق خان پہلے کہتا ہوتا سی میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں، تو ہن ساروں نے کہتا میں نہ چھڑ. اور ابھی تو ابتدائی سوال ہے، ہوتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابھی تو صرف یہ ابھی وہ سزا شروع ہوئی ہے جنہوں نے FIR کاٹی، اس کا سزا تمہیں مل رہا ہے. ابھی باقی تو سارے باقی ہیں. ان بطش ربک لشدید، منگ بنا محمد بخشا، بے پرواہ اس جنابوں مت کوئی گل بلی نکلے رد ہو جائے اسباب. تسی بس دلیر ہو کے رہنا، جس طرح تم ہمارے سمجھ جی بس دلیر ہو کے جتنے کوئی موقع آ جائے نا جی. دیکھو میں کتنی باری تھوڑے سامنے ہاتھ نہیں کر دیتی، حرکت ہے نا جی، تام ہے کرنا جی، جان ہے. آن والا ٹائم ہے جی، پتہ نہیں ہو رہے کل پرسوں جدوں بھی سائیاں نو منظور ہویا اے دونوں ہاتھوں نو بند دیتا جائے گا جی کفن دے اندر، تے ڈوری باندھ کے تے ناسن دے اندر روئی ٹھوک چھڈن گے تے پیراں دے دونوں ناخنوں نو بھی اٹھے نے جی باندھ دیتا جائے گا. اس وقت اگر کوئی کہے جی ہن میں لبیک کی گل کرتا ہوں، تو لبیک کی گل نہیں ہو سکے گی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پترا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا شفیع و مالک و مختار مان ان کو دنیا میں، یہ سب کچھ قبر میں دیکھ کر مانا تو خاک مانا. اور وہ جانے خبر ہے اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ. ارے او بے خبر انہیں بے خبر جانا تو کیا جانا. فرمایا کیوں ویکھے اپنے پیو؟ اس کی تو حضور میں نے افسوس نہیں ہویا کہ میرے پیو نو کیا کیوں جا رہے ہیں. فرمایا پھر ویکھیا کیوں ہے؟ اس کی تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیو سمجھدار بڑا سی، بڑا دانا سی. یہ چونکہ مکہ دے سرداراں چوں سی، بڑا سمجھدار سی. یعنی اینو پتہ سی کہ 5 بھی ہون تے 100 ہوندا ہے. اینو یہ بھی پتہ سی چھکا کی ہوندا ہے، اینو یہ بھی پتہ سی ہل کیوں کہندے ہیں، اینو یہ بھی پتہ سی دوندا کیڑا ہوندا ہے، چوکا کیڑا ہوندا ہے، چھکا کیڑا ہوندا ہے. حضور نو ہر شے دا پتہ سی، بڑا سمجھدار سی. تے میں سوچدا رہندا سا کلمہ پڑھن تو بعد کہ ایک نہ ایک دن میرا پیو بھی کلمہ پڑھ لے، کیونکہ سمجھدار ہے، اینو پتہ چل جائے گا، اینو گھرے دی پہچان ہو جائے گی. لیکن حضور جدوں یہ کلمہ نہیں پڑھ سکیا تو میں نے اس دی دانائی تے افسوس ہویا. فرمایا میرے غلام ایتھے دانائی اللہ نہیں آتا، ایتھے وہی آتا ہے جدے تے اللہ دا فضل ہوتا ہے. اور دیکھو ایک بندہ ہے او دا نام ہے ابو جہل، تے دا اصلی نام ہے ابو الحکم. سینے حرم دے اندر ایک کرسی لگدی سی جدے اوتے یہ بہندا سی ابو الحکم، صرف ایک کرسی. حرم شریف کے اندر کدی کرسی سے کوئی نہیں بیٹھا، ابو الحکم تو ہوتا ہے. اور 6 گھنٹے لگاتار پانی پین تو بغیر تقریر کرتا سی. اتنا بلاغ ہے نابنا سی ابو الحکم، 6 گھنٹے کھلو کے تقریر کر رہا سی. لیکن ابو جہل رہے. کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ اگر ان میرے محبوب کی سمجھ نہ آئی تو یہ کیڑا کوئی دانا ہو. دانائی یہ کہ سارے محبوب کے قدم چا کے بہ جاتا، سانو یہ گلے کی ضرورت ہی نہیں، سانو یہ فیصلے کی لوڑ ہی کوئی نہیں. تائیں کہ علامہ فرمانے کا مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہمہوز. علامہ فرمانے طریق کے اپنے آپ کو حضور کے قدم پہنچا چاہے، کیونکہ دین سارے کا سارا رسول اللہ کی غلامی کرنا. اور تازہ میرے ضمیر میں مارکا کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولا. وہ کیڑی عقل ہے کہ جڑی بندے حضور کے قدم چلا پہنچا سکتا. سانو کہنے جی یہ دیکھو آپ کو کیا پتہ ہے، خان صاحب کیمبرج یونیورسٹی سے پڑھے، مطلب چنگا پڑھے ہے. جس قرآن وچ لکھیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، دیکھو انداز دیکھو تقریر کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے پاکستانیوں مدد کرو. اے انداز ہے جی تقریر کا. میں کہا جس قرآن کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین لکھا اسی کے اندر لکھا ہے ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. مسئلہ کی ایک بندہ انگریزی تقریر کر لیتا ہے لیکن خاتم النبیین کیوں نہیں پڑھنا آتا؟ اصل گل ہے کہ مالک چاہتے ہی نہیں ہے کسی کمینے کی زبان پر ان کا نام آئے. وہ چاہتے ہیں کہ بس صرف دیوانے ہمارا نام لیا کریں، کمینے ہمارا نام لیا ہی نہ کریں.
ہے جی، یہ کوئی دانائی ہے جی پیچھے لکھا جی لبیک کا نعرہ لانا چاہیے. یہ جواب یہ نہیں ہے کہ بخاری مسلم وچ لکھا ہے، یہ جواب ہے کہ عبداللہ بن رواحہ جو جا رہے سن کہ غزوہ تبوک کی طرف تے سرکار دو عالم علیہ السلام دی بارگاہ چ ہاتھ جوڑ کے عرض کیتا یا رسول اللہ او دے تو بڑا بد نصیب کوئی نہیں جڑا ساری زندگی آپ دی توجہ اپنی طرف نہ کروا سکے. چلیا تینوں تو مقدر تے ناز کرنا چاہیے کہ تیری زبان تے حضور دا نام آیا. عرض کیتا حضور او دے تو بڑا بد وقت کوئی نہیں جڑا ساری زندگی آپ دی توجہ اپنی طرف نہ کروا سکے. تے پھر خوش نصیب تو ہوئے. اسی پیچھے پچھلے دنوں جی جنازہ پڑھیا خوش نصیب ساڈے ہاں کہنا جی امیر ہوئے جے کوئی دولت بڑی ہے پھر زرداری تے بڑا ہی خوش نصیب ہوئے گا. بڑا پیسہ ہے جی، عمران خان کو 600 کنال دے اندر زمین ہے جی، شریف فیملی دا پتہ ہی کوئی نہیں، تو خوش نصیب کون ہے. اسی جنازے مولانا نے جنازے کا ذکر کیتا منتاں تر لے. ایک جنازہ اسی پڑھے جی پچھلے عرصے چ، ایک عجیب منظر سی تھی جنازے کے اندر. ساڈے ہاں جنازہ لیٹ ہو جائے نا تو لوگ ایک دوسرے نوں انج کرتے ہیں کہ وہ جنازہ جلدی کر جانا ہے، کم جانا ہے، فلانی جگہ جانا ہے، ایسے کوئی ویلے بیٹھے ہیں. تو پھر مولوی صاحب آگے کر دیں جی تسی ذرا 2-4 منٹ تسی تقریر کر لو جی. مولوی صاحب بھی رون روان دیا گلاں کر کے چلو جی تکا لانا ہوتا ہے وقت کہ وقت کسی طرح گزر جائے. جنازے کا ٹائم سی 9 10 ہو گئے، 11 بج گئے، 12 بج گئے، 1 بج گیا. تقریرہ کرنے والا کوئی نہیں، بس این دبے لگے ساؤنڈ دے تے جدا جنازہ ہے اودی میت سامنے انج رکھی ہوتا جسد خاکی ہو جسد مبارک این سامنے رکھیا ہے اور آپ ہی تقریروں نے شروع کر لی اور اپنے جنازے آپ ہی کہندا ہے اور 10 مینار پاکستان کبھی ایسا منظر دیکھا ہی تو یہ مطلب ہے جی میں اس بندے دا نام نہیں لیا، تسی گل سمجھ گئے ہو. جس بندے دا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں وہ گل صرف بندے دا پتر ہی سمجھ سکتا ہے، ہر ایرا میرا بھی نہیں سمجھ سکتا. چونکہ چنان کے خادم حسین رضوی ایسی خوشبو کا نام ہے جو منافق سونگ ہی نہیں سکتا. بات صرف. اور پھر ممنون حسین کو کہا گیا تھا، مشورہ دیا گیا تھا کہ تم ممتاز قادری دی جڑی یہ درخواست ہے نا تینوں مشورہ دے دینا، یہ کوئی اپیل نہیں کر رہے، صرف تو واپس کہہ سکتا ہے. اگر تو دستخط کر چڑھے گا ممتاز باہر آ جائے گا. لیکن اس نے کہا ادارے کیا کہیں گے، تو وقت کا تقاضا یہ ہے کہ میں نہیں کر سکتا، میری کرسی کا مسئلہ. اچھا جنازہ خدا بھی پچھلے سال ہویا، جنازے کے اندر میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ جھوٹ تو محفوظ فرمائے 20 بندے بھی نہیں سکتے. تو اور ادھر کیا تھا جی جو ممتاز کے ساتھ کھڑا رہا وہ وہاں پھر آواز آئی کہ نہیں بڑے جنازے حکمرانیاں تے پیسے دے نال نہیں ہوندے، بڑے جنازے رسول اللہ دی غلامیاں دے نال. تانائی بس میری سنگیوں نے ہاتھ جوڑ کے کوئی تے لمبی چوڑی گفتگو واسطے نہیں میرے بلایا گیا. ایک مولانا دی محبت سی تے میں فقیر جا آدمی نسبتاً دے اگے ساڈی کوئی حیثیت نہیں تے تقریرہ بابا جی کر کے ٹر گئے جی. ہوں کی تقریرہ کسی نے کرنی، یہ تے بابے دا کمال ہے. وہ جڑا بول ویچتا سی بابا دا کاروبار بھی سیدھا کر کے مولویوں نے پوچھتا کوئی نہیں سی، بابا ساڈی روٹی سیدھی کر کے. اے سخیاں دی شان، سخیاں دی یہ شان ہوندی کہ وہ ماڑے نوں بھی کہندے ہاں جی چلو جی نا ساڈا تسی بھی کھائی جاؤ. بس دانائی کی اختیار کرنی اور حضور دے نال اننے وا پیار کرنا. اور صحابہ نے جڑا پیار کیتا خدا دی قسم سے ساڈے صوفیاء نے گل لکھی فرمایا کہ تسی صحابہ کو ویکھ لیندے تسی کہندے مجنون ہیں، اور اگر او تانوں تک لیندے ہو کہندے تسی کافر ہو سکتے. تانوں پتہ ہی نہیں حضور دے نال محبت کیویں کرنی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے چ امام زاہبی نے لکھیا کہ جڑا بندہ آپ کو ویکھدا سی او کہندا سی مجنون ہے، صحابی رسول ہے. ایک روایت کے مطابق فاروق اعظم تو پہلے مسلمان ہوئے بیٹے نام پہ. اچھا مجنون کیویں سمجھی؟ مکہ شریف تو مدینہ شریف رستہ جاندا ہے تو وہ ایک درخت سی، آپ اس درخت میں ہر ٹائم پانی لاندے رہندے سی، پانی لاندے. ایک بندہ آ گیا کہنے لگا میں مسلم علمی کتابی ہوں، یہ تو آپ فضول خرچی کرتے ہیں، اتنا پانی آپ ادھر لگاتے ہیں یہ تو ضائع ہو جاتا ہے، تو فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے. آپ پانی اس کو لگاتے رہتے ہیں، وہاں پینے کے لیے پانی نہیں، اور آپ ایک درخت کو لگاتے ہیں اور آپ درخت کو بس پانی لاندے رہتے ہیں. آپ نے فرمایا چھاڑ میں دس تو رسول اللہ دے صحابی نال گل کر رہے، میں واپی نہیں ہوں صحابی ہوں، مینوں پتہ حضور دے نال کیویں پیار کرنا ہے. میں نے کہا پانی کیوں لا رہے ہو تسی درخت کو؟ فرمایا میں صرف اس درخت کو تاں پانی لانا ہے، اس درخت کی چھاں حضور بیٹھے سن تے میرا ایمان کہتا ہے درخت کدھر خشک نہ ہو جائے، بس میں پانی لانا. اور حضرت
حضرت عثمان غنی نے ایک دن قافلہ روکے، فرمایا قافلہ روک چھڑ تھے، سارا قافلہ آپ نے روکیا، آپ اترے اپنے مبارک سواری تو فرمایا پانی لے کے آؤ، آپ نے باواں ٹنگیاں وضو کیا، وضو کر کے آپ مسکرانا شروع ہو گئے، بس تو ان کو یہ اچھے مسکرائے نہ کہ کلا بیٹھ کے کوئی مسکرا رہا ہو کہ پاگل ہے، ٹوٹیاں تے وضو کرنے تو بعد کو کلا مسکرا کے کہ کی ہو گیا، پاگل ہو گیا ہے، ہنس رہا ہے، یہ علاج کراؤ۔ جناب سرکار عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرنے تو بعد کلے ہی مسکرا رہا، تو پوچھڑ والے نے پوچھا حضور خیر ہو گئے کلے پہ کیا ہنس کیوں رہے ہو؟ فرمایا میں نے خود نہیں پتا میں کیوں ہنس رہا، ایہی جگہ سی ایہی موقع سی میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو کر کے مسکرائے سے میں اپنے آقا مولا دی سنت پہ عمل کر کے مسکرا دیا۔ یہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ٹرتے ٹرتے ایک جگہ انج ہو کے اگے لنگ گئے، تو ان کے خیر ہوئے تھے درخت تک کوئی نہیں، تو تسی انج کیوں ہوئے ہو؟ فرمایا آج نہیں ہے، ایک مرتبہ تھے درخت ایسی کہ سرکار اس جگہ سے گزرے سے حضور انج ہو کے لنگے سن، آج درخت نہیں ہے، ساڈے معبود دی یاد تے ہے نا۔ آج کلمہ پڑھنے تو بات کہتا ہے جی مولانا توسط صاحب رہا صاحب پر آئے تھی نماز پڑھ کے ہاتھ پڑھ کے جی وہ مسئلہ پوچھنا تھا جی انگوٹھے چومنا جائز ہے کلمہ پڑھ یہ جی آپ ایسے کر کے مصطفیٰ جان رحمت پڑھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا جناب آپ ایسے کر کے پاک سرزمین شاد پاک پڑھتے ہیں یہ کدھر لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں یہ قومی ترانہ ہے، قومی ترانے کے لیے جھکنا جائز ہے، مذہبی ترانے کے لیے جھکنا شرک ہے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے، اور ظالموں محبوب کا حق آج ہی عشق کے بدلے عداوت کیجیے۔ نہیں پیر صاحب آ رہے ہیں خیر آن جو نہیں، لیکن وہ ایک مسئلہ ہے کہ لانا نہیں لانا تاجدار ختم نبوت اے دن پیر صاحب کو تکلیف ہوتی، جیوے مرشد نال تکلیف نہیں ہوتی، جیوے مرشد جیوے اے دن تکلیف نہیں ہے، با پیر صاحب آ رہے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ نہیں لانا، اے دن مسائل کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا جناب لبیک والے تمہارے مسائل میں اضافہ ہی کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے بابا جڑا سبق پڑھا گیا دنیا ادھر دی ادھر ہو سکتی ہے، غلام حضور کا نعرہ نہیں چھڑ سکتا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بابے نے جب حضور دی محبت دیتی، ساڈا منڈا فیضآباد کرنے شامل سی تو انہوں فون آ گیا کرو آپریشن جدوں ہونے لگا تو پیو نے فون کر کے اصل گل ہے کہ یہ جبر و قہر نہیں یہ عشق و مسئلہ، وہ پیو نے فون کر کے کیا اور منڈیا تو گھر نہیں آ رہا تینوں پتہ نہیں اتنے آپریشن شروع ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی گل نہیں ابا جی ساری فکر نہ کرو، انہوں نے کہا نہیں جی تو میرا پتر لگ گیا تو تینوں گھر آنا پڑنا ہے، بس سب چھڑ دے مولویوں کو جے تو میرا پتر لگ گیا تو گھر آ جا۔ پتر ہو سی کہ جدے سینے نو عشق رسول دی روشنی دے نال بابے نے روشن کیتا سی، تو پتر فون تے ہی اپنے پیو نو کہندا اچھا تسی مینوں اے کہندے ہو کہ جے میں جب تہاڈا پتر لگدا تے میں گھر آ جاواں، تے اب میرا جواب بھی سنو، جے تسی میرے ابا جی لگدے ہو گھر چھڑ کے دھرنے جاندے ہو گل ختم ہے، السلام علیکم بس۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ چلو ایک باری شام تو بغیر بھی لا لئیے دیکھتے ہیں کہ ایک نہ ہوئے کہ عصر دی نماز دے ٹائم مولانا میں فون کر کے ہم کہ تیرا اتیانا نقصان دے ہو گیا، کیوں کہ تو آیا سے سارے بندے بولن والے سجدوں کا تو کیا ہے سارے بندے ہی گھوگے ہو گئے، کہ میں چیک کر کے جاواں تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، اے بھی دیکھ لو اے بھی دیکھ لو اے بھی تے ادھر بھی دیکھ لو، اے جڑے بھی بندے بول رہے ہیں اے مولوی کوئی نہیں، انہوں نے سمجھ آ گیا مسئلہ، یہ مطلب ہے کہ ناموس رسالت کا مسئلہ سمجھن واسطے درس نظامی نہ بھی ہوئے، صرف 4 دن بابے کی تقریر سن لو حضور کی عزت کا مسئلہ سمجھ آ جائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ
پرامن لوگ ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے ایک سبب ضرور دسیا، اور میں بچے گھر دی بیل بجا کے نس جاندے نا، جتنی دیر تک کوئی آ کے باہر دیکھتا ہے کہ کیویں بیل بجائی سی، اتنی دیر تک بچہ جڑا اگلیاں 4 میلاں بجا کے اگلی گلی پہنچ چکا ہوندا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے جتنے تانوں حضور دے دشمن نظر آ جان، بس لنگدے لنگدے کہنا کچھ نہیں ہے، صرف اتنا کہنا ہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، ذکر ان کا چھیڑیے، ہر بات میں چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے، جاری رہے گا، جاری رہے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا؟ دین بس آیا ہی آیا۔ انشاءاللہ یہ جڑیاں قربانیاں تسی دتیاں حضور، پہلے قربانیاں دتیاں گئیاں تے پاکستان بڑھ گیا، پھر قربانیاں دتیاں نظام مصطفیٰ واسطے، اور انشاءاللہ بہت قریب ہے۔ پی ٹی وی تے، جیو تے، اے آر وائی تے، سما تے، 24 تے، ڈان تے، سارے چینلاں تے اچانک ٹھکٹا خبر چلنی ہے، مبارک ہو گئے حضور دا دین تختے آ گیا۔ انشاءاللہ انہیں چلانی ہے، انہیں دا پیو بھی خبریں چلائے گا انشاءاللہ۔ اس تو بعد جدو لبیک ٹی وی آ جائے گا، پھر تو سارے مسئلے حل ہو جان گے۔ کہتے موسم دا حال دستے دستے 15 منٹ قوم دے ضائع کر چھڑ دیں۔ جدو اسلام دا نظام آئے گا، جدو موسم دی خبر دینی ہوئے گی، تے جڑے ساڈے لبیک کے سنگی ہوں گے موسم دی خبر ایک دیں گے، موسم کا حال اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے۔ خدا حافظ۔ ہلکی بوندا باندی تو سرد اور گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، انج نہیں، موسم جانے اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے، بس قوم اپنا وقت ضائع کر دے۔ کہتے نہیں پرچی سے دین نہیں آئے گا، میں کہتے ہیں ذبح کرنا لڑ ایس پرچی دا ہی تو رولا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تمنا ہے کہ فرمائیے روز ماتر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، چٹھی پائے گا نہیں تو نکلے گی کتوں؟ چٹھی پاؤ گے تو نکلے گی۔ بس یہ دانائی اور انیہ دانائی ہے کہ حضور دا مسئلہ سمجھ آئے، بکری نو سمجھ آ گئی، نہ سمجھ آئے اتنی رکھی ہے، موٹر سائیکل تے بیٹھے ادھی مشرق تے ادھی مغرب تے وضو کر رہے تھے، نالی دے اندر جا بکری انی بھی نہیں، مسئلہ سمجھ آ گیا جی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساڈے گھر ایک بکری سی، بکریاں دا کام اسی بھی دیہات وچ ہوندی، بکریاں دا کام ہوندا ہے جتھوں کوئی شے لبھی، آٹا لبھیا، لون لبھیا، چینی لبھی، اونوں کھا لیا، اوتھے جا کے بیٹھ گئی، اوتھے بیٹھ گئی، اوتھے بیٹھ گئی، جڑا کچھ اونوں لبھنا ہونے کہ اونوں کی پتہ ہے کیا کھان نال کرونا ہونا ہے، کھائی جو اللہ نے دیتا ہے، اللہ دی مخلوق ہے۔ فرمانیاں کدی ادھر جاندی کدی ادھر۔ فلما دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلم یترمم کراہیۃ یؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جدو حضور گھر تشریف لے کے آندے سن، نکرے لا کے چپ کر کے بیٹھ کے تے سرکار دا دیدار کرتی رہتی۔ سبحان اللہ۔ تینوں کہنے دسیا رسول اللہ، کیونکہ یہ جماعت والے تو کہتے ہیں سب برابر ہے، ہم جیسے، تو تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگی میں بکری ضرور ہوں مگر وہابی تو نہیں ہوں، اتنا بھی نہ پتہ چلے سامنے رسول اللہ میں محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا تم خدا ہی کو مانو، خدا ہی اگر نہ مانا تو پھر کیا؟ بکری کو سمجھ آ گئی کہ رسول اللہ بیٹھے، یہ تو نور الحق کو سمجھ نہ آ سکی کہ میں کہتے نہ دھوکا کر رہا گئی کرسی۔ ایک استادوں نے مشرف کے دور کیا چھڑیا سی، جو نظامیہ تشریف پڑھتے سا، استاد اندر تشریف لے کے گئے تھے، جدو واپس آئے کہ آپ نے بڑا کہا ایتھے آپ نے دھوتی مبارک اپنی رکھی تے نال فرمایا ہوئے میں تو پھر نظامیہ چاہ گیا، لیکن ایک گل یاد رکھی، تیری وردی گئی رہی میری پگڑی سدا رہی۔ پاکستان کا جی پہلا وزیر خارجہ کون ہے جناب؟ مسئلہ خدا کی سی مرزائی سی، ساڑھے نال رولا ہی آگیا کہ جڑا پہلا آیا وہی مرزائی سی، اور انہوں نے اپنا بدلہ کیوں لیا؟ آج بڑے بڑے سیاستدان انہوں نے گھر اگر انہوں نے دھی اگر وہ اپنے آپ میں مسلمان کے لاندی تو انہوں نے داماد جڑا ہے وہ مرزائی ہو چکی ہے۔ ہون تے سانو اتنی محنت کرن دی لوڑ ہے، اتنی محنت کرن دی لوڑ ہے
کہ اپنے بچے کو 10 روپے دینے نا صبح خرچہ 10 روپے بچے کو دینا کہنا پتر میں 10 دیاں گا مگر پہلے تینوں یہ نعرہ لانا پڑنا ہے تاجدار ختم نبوت بس تاجدار ختم نبوت اپنے گھر میں سبزی لے کے آیا پکا تو لیکن میں اپنے گھر نہیں کرتا ان کو سبزی پکا دے ایک باری تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لا چاہتا کہ اگلے کہنے کہ آج پکے ٹینڈے سے لیکن سواد بڑا آیا سواد کیوں نہ آئے رسول اللہ کا نام دے لیا گیا سواد کیا نہیں آ گیا لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سن اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی عطا فرمائے اور حضرت مولانا نے اور جتنے ساڑھے علماء تشریف فرمان ظاہری باطنی فیضان مزید اضافے فرمان برکتاں عطا فرمان تسی بھی مسکین و اپنی مبارک دعاواں دے اندر یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قیامت تک حق والے علماء نصیب فرمائے اس مسجد دی انتظامیہ عہدیداران نمازی تعاون کرن والے دی خیر فرمائے اللہ تعالیٰ حضور دا دین تخت دیکھنا سانو نصیب فرمائے اور ساڑیاں آنکھاں دے سامنے ختم نبوت نو اللہ تعالیٰ او سزا دے جڑی سزا شمر کو ملی ہے ابن زیاد کو ملی ہے یزید کو ملی ہے وآخر دعوانا الحمدللہ